قرآن خوانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن خوانی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک قرآن خوانی ہوتی ہے برکت کے لیے, کہ آپ نے کوئی دکان کھولی ہے, یا آپ نے نیا گھر بنایا ہے, یا آپ کسی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں, یا آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدی ہے, اس میں آپ برکت کے لیے قرآن پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں کہ بھائی آپ اس میں آ کے قرآن پڑھ دیں, یا خود آپ اس میں قرآن کی تلاوت کریں. یہ تو جائز ہے, اچھا ہے, یہ تو کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک قرآن خوانی ہوتی ہے میت پر, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد لوگ بچوں کو لے جاتے ہیں یا لوگوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی آپ بیٹھ کے قرآن خوانی کریں, قرآن پڑھیں اور پھر اس کو ایصال ثواب کریں. یہ جو قرآن خوانی کا طریقہ یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. میت پر اس طریقے سے قرآن خوانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے. وہ جو قرآن خوانی افتتاح کے موقع پر ہوتی ہے اس کی حیثیت ایک دم کی ہے, جیسے دم کرتے ہیں نا برکت کے لیے, آپ نے کسی کو کہا مولوی صاحب اس کو دم کر دو, وہ ایک دم کی حیثیت, ایک رقیہ کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے وہ جائز ہے. یہ جو قرآن خوانی ہے اس کو آپ دین کا کوئی معاملہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے قرآن خوانی کا ایک خاص اس کی ایک ساخت بنا لیتے ہیں, اس طریقے سے یہ قرآن خوانی کرنا جائز نہیں اور اس سے بچنا چاہیے. لوگوں کو اس چیز سے منع کرو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مولوی صاحب قرآن خوانی سے منع کر رہے ہیں, تو بھائی آپ قرآن خود پڑھیں نا, قرآن خود پڑھیں, اپنے والدین کو بخشیں, یا ویسے ہی طلبہ بیٹھے ہوئے ان کو آگے کچھ کھلا دیں, وہ پڑھ رہے ہیں, ان کو کہیں یار ایصال ثواب کر دیں, وہ ایصال ثواب کر دیں گے. یہ جو اس طریقے سے خاص جو ہے نا تیسری صوم پر جو ہے نا تیسرے دن لوگوں کو بلاتے ہیں اور قرآن خوانی کرواتے ہیں, ظاہر ہے اس کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کیا یہ حدیث ہے حب الوطن من الایمان؟ حب الوطن من الایمان یہ حدیث نہیں ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, یہ حدیث نہیں ہے. لیکن وطن سے محبت کرنا یہ اسلام کے منافی بھی نہیں ہے. وطن سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان جہاں پیدا ہوتا ہے نا اس جگہ سے اس کو محبت ہوتی ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے ہجرت کرتے ہوئے, تو آپ بار بار مکہ کی طرف رخ کر کے دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مکہ کی قوم مجھے مکہ سے نہ نکالتی میں کبھی بھی مکہ سے نہ جاتا. اور آپ فرماتے تھے کہ مکہ مجھے بہت محبوب ہے لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا اس لیے میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے وطن کے ساتھ محبت تھی. تو وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور یہ فطرت کا حصہ ہے. لیکن یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ حدیث نہیں ہے. سنوکر کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں سنوکر کی کمائی اگر اس میں کوئی جوا سٹا نہیں آپ لگا رہے, کوئی جوا سٹا اس میں انوالو نہیں ہو رہا اور ویسے ہی کوئی اس کو کھیل رہا ہے اور اس سے آپ کما رہے ہیں, تو اس کی کمائی حلال ہے, اس میں کوئی حرج کی بات یا کوئی حرام کا کوئی عنصر نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس میں سٹا لگا رہے ہیں یا اس میں جوا لگا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا عنصر ہے تو پھر اس کی کمائی ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہوگی. گھر والوں کو زبردستی پردہ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں گھر والوں کو اتنا اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے کہ وہ اپنی عورت کو بغیر پردے کے گھر سے نکلنے سے منع کر سکتا ہے. یہ عورت کا حق, مرد کا حق ہے کہ اگر عورت بغیر پردے کے گھر سے نکل رہی ہے, شوہر کو یہ اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اس کو کہے کہ تم نہیں نکلو گی, اور اگر وہ نکلے تو شوہر اس پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. یہ ایسا حق ہے جس پر شریعت نے شوہر کو اس بات کا بھی حق دیا ہے. لیکن ہر مسئلے کا حل زبردستی ہوتا نہیں ہے. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زبردستی حل نہیں ہوتے. یہ تعلق یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گھر والی آئی کہاں سے, کس بیک گراؤنڈ سے آئی ہے, کس خاندان سے آئی ہے, اس کی تربیت کیا ہے, اس کی ذہنی نشو نما کیا ہوئی ہے. اگر اس کے مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا اور آپ اس کو ڈنڈے کے زور پہ کروائیں گے کبھی بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو آپ جب شادی کر رہے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے میں شادی کر کہاں رہا ہوں. شادی کے وقت تو ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں, شادی ہونے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں, تو اس کا پھر یہی رزلٹ ہوتا ہے. اگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھتے ہیں کہ دینی بیک گراؤنڈ ہے, اتنی اس کو سمجھ ہے, قرآن حدیث کو جانتی ہے, اس کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے وقت لگے, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, بالکل ہی کوئی حل نہ نکل رہا ہو تو پھر زبردستی کا عنصر بالکل لاسٹ آپشن کے طور پہ اختیار کیا جا سکتا ہے.